بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہے کہ PTI کی لیڈرشپ چاہتی نہیں کہ عمران خان رہا ہوں، ایسا میں نے کیوں کہا، آپ کو اس کی تفصیلات اس ویلاگ میں دوں گا۔ اگر آپ میرے ویلاگ پر اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے، آپ نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں۔ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو جب جیل میں قید کیا گیا تھا تو ایک کہا تھا کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ اب عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو 2023 5 اگست کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان کو پہلے مقدمے میں ضمانت ملی 29 اگست کو۔ 24 دن کے بعد عمران خان کا کیس لگ گیا تھا اور عمران خان کو ضمانت مل گئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان کو کیس سے سزا ہوئی اور کیس وہ ختم ہو گیا، اور اب 6 ماہ کی اس کی سزا مکمل ہونے والی ہے۔ لیکن عمران خان کو اس کیس سے بری کرانے کے لیے PTI نے نہ کوئی عمل دیا نہ کچھ کیا۔ تو اس بات کو چھوڑے، القاعدہ ٹرسٹ کیس کو 11 ماہ سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے۔ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلی سماعت نہیں، اور شیطان جج ڈوگر نے اسے مقرر کرنے کی ہمت بھی نہیں۔ دیکھیے PTI کے پاس آپشن موجود تھا۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، ایک طرف درخواست دے، انسانی حقوق کی بنیاد کے تحت عمران خان صاحب کو ریلیف ملی۔ اب مجھے بتائیں کہ سہیل افریدی کے بعد کیا کوئی PTI نے کوئی عمران خان کی رہائی کا طریقہ چلائی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا سہیل افریدی عمران خان کو رہا کرا پائیں گے؟ جواب ہے نہیں۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی قوم اور پاکستان کے لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے تو رہا نہیں ہوں گے۔ آپ سوال اکٹھے کریں گے کہ پاکستان قوم تو نکلنا چاہتی ہے، پر اسے نکالے کون؟ دیکھیے عالیہ حمزہ، جنید اکبر اور جو حلیم عادل شیخ سندھ ہے، اور دیکھیے ایک کام ہوگا تھوڑا تھوڑا ان کے۔ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ان لوگوں نے کوئی توقع کی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ جب عمران خان صاحب کا بیانیہ نہیں توڑ پایا تو اب انہوں نے حکومت نے نیا حربہ استعمال کیا ہے، جو آپ کو آج کل مل رہا ہوگا۔ جو 2 نمبر مولوی ہیں ان کے ساتھ ملا کر جو عمران خان صاحب کے خلاف بیانیہ، اور مولوی ایسے چڑھ چڑھ بول رہے، لیکن کہتے ہیں نا ہمیشہ وقت کے جدید کے سامنے کون حق کا کلمہ بلند کرتا ہے، ہمیشہ تاریخ اسے یاد رکھتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ جو ہوتا ہے ہمیشہ اسے کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو بتائیں کیا عمران خان کی رہائی کے لیے عالیہ ملک نے کوئی کام کیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا جنید اکبر نے کام کیا؟ نہیں۔ میں تو جنید اکبر اس بات سے ایگری ہوں کہ جنید اکبر کو خرید لیا گیا، اور اب میں اس بات پر ویلاگ بنوں گا کہ محمود اچکزئی، عمران خان جب تک ایک شخص کو پارٹی سے نہیں نکالے گا، جس تک بیرسٹر گور علی جیسا آدمی PTI میں موجود ہے، تو عمران خان صاحب کی رہائی تو سمجھے دور کی بات ہے۔ دیکھیے وکیل ان کے پاس ہزاروں ہے۔ کیا ان لوگوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی انٹرویو یا انٹرنیشنل میڈیا یا کوئی پریس کانفرنس کی، یا عمران خان صاحب اور اس کی اہلیہ کے ساتھ جو ہونے والا سلوک ہے اس پر بات کی ہے یا نہیں؟ اب تو آپ لوگ سوچتے ہوگے کہ کیا عمران خان صاحب کب تک رہا ہوں گے اور کیا عمران خان کو ریلیف ملے گا؟ میں تو اپنے ہر ویلاگ میں یہی بتاتا ہوں کہ جب تک پاکستان کی قوم سڑکوں پر نہیں بیٹھے گی، پرامن احتجاج نہیں کرے گی، اس وقت تک عمران خان صاحب کی رہائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے ملاپ اور حکومت کے فارم 47 اور اسٹیبلشمنٹ کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا ہے نجیب فیصل واوڈا، وہ آ کر روزانہ عمران خان کو دھمکیاں لگاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو سزا ہوئی، ہم نے اس پر شارٹ ویڈیو آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ جنرل فیض حمید تو صرف کرندہ۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو تصویر لگا ان کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا جھونپنے والا ایک سرکاری ملازم جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف پر وہ احسان کیا۔ تو آپ بتائیں کہ شہباز شریف کے بیٹے کو کس نے ٹکٹ لے کر دیا تھا بیرونی ملک فرار ہونے میں؟ تو کیا دیکھیے شریف خاندان جس طرح وہ کہتا ہے پیر پگاڑا کے شریف خاندان کے پاس اگر طاقت ہو تو وہ غلبے کو پڑھتے، اگر طاقت ہو تو وہ پیر پڑھتے ہیں، تو اسی طرح ان کی مثال ہے۔ میں جنرل فیض حمید کو میرا چاچا نہیں لگتا، میں تو کہتا جنرل فیض حمید کو سڑک پر لٹا کر اس کو گھسیٹیں، کوئی ہمارا اسے تعلق نہیں ہے، وہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو کیا جو شریف خاندان کسی پر احسان کا بدلہ یہی دیتا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی حکومت کس نے گرائی؟ تو عمران خان کی حکومت میں گرانے کا کس کا کردار ہے؟
تو پھر موجودہ جو DGI تھے جنرل ندیم انجم، کیا وہ سیاسی نہیں؟ دیکھیے پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت گرائی اور کسی نے نہیں گرائی۔ عمران خان کا مینڈیٹ کس نے چوری کیا؟ اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ چوری کیا۔ میں یا تم لوگوں نے تو چوری نہیں کیا، یہ تو پاکستان کا ایک بچہ جانتا ہے اور ہر بچے کو یہ معلوم ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اور PTI کی لیڈرشپ جو عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے کہ ہم آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان اور عمران خان کی رہائی صرف ایک ہی ذریعہ کہ پرامن احتجاج کیا جائے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل پر ہیں۔ اگر آپ کو انسٹاگرام یا تھریڈ پر ویڈیو لیٹ ملتی ہے تو آپ ہمارے YouTube چینل پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔